أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض قریب ترین زمین میں وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ سورۃ الروم کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 30 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ اس میں 60 آیات اور 6 رکوعات ہیں، اور یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ سورۃ العنکبوت کا نمبر 85 ہے اور اس کا نمبر 84 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورۃ العنکبوت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام دوسری آیت سے ماخوذ ہے، غلبت الروم سے، جس میں رومیوں کی شکست کی خبر دی گئی ہے۔ مسلمان عیسائیوں کو مشرکین کے مقابلے میں پسند کرتے تھے دو وجوہ سے۔ ایک تو یہ کہ جیسے مسلمان اہل کتاب ہیں ویسے ہی عیسائی بھی اہل کتاب تھے، اور دوسرا یہ کہ جیسے مسلمان آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں ویسے ہی عیسائی بھی آخرت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو فارس کی حکومت تھی، ایرانیوں کی، آتش پرست مجوسیوں کی حکومت، وہ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور آخرت پر بھی ان کا یقین نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ کی نبوت کے ملنے کے 5-6 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے روم کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ یہ دونوں اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ رومی سلطنت کا جو قیصر تھا ماریس، اس کو ایک جرنیل فوقاس نے شکست دی، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کے 5 بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا، اور خود ماریس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ یہ جو خسرو پرویز تھا یہ کہتا تھا کہ قیصر روم میرے باپ کی طرح ہے اور وہ میرا استاد ہے، تو اس کو ایک بہترین اخلاقی جواز مل گیا رومی سلطنت پر حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا جس طرح اس نے میرے استاد کے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ اس فوقاس نے جو ظلم و ستم کیا ہے، اس کے بعد اب مجھے روم پر حملہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ ارد گرد کے عیسائی علاقے سارے یہ ایرانیوں نے فتح کر لیے۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے بڑی بغلیں بجائی اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، جس طرح ایرانی آتش پرستوں نے
اہل کتاب عیسائیوں کو شکست دے دی ہے، اسی طرح ہم بھی تمہیں عنقریب بدترین شکستیں دوچار کریں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں یہ خبر دی کہ عنقریب رومی دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے ایرانیوں پر۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے یہ آیات پڑھتے ہوئے کفار کے مجمع میں جا پہنچے۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ دیکھو، بظاہر کوئی آثار نہیں ہے رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی، لیکن اگر تمہارا نبی کہتا ہے کہ وہ غالب آئیں گے تو تم ہم سے شرط باندھ لو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 6 سال کا عرصہ ان کے ساتھ مقرر کر لیا، اور جب 6 سال میں رومی فتح نہ پا سکے تو انہوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ بھائی وہ شرط کے پیسے ہمیں دو، جتنے اونٹ ہم نے مقرر کیے تھے وہ ہمیں دو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جوئے والی شرط حرام نہیں ہوئی تھی، بعد میں حرام ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تم نے 9 سال کی مدت کیوں نہ رکھی؟ اب اگر تم نے 5 یا 6 سال کی مدت رکھی ہے تو اس میں تمہارا اپنا قصور ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی معاملے میں خطا کا اور غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان اس معاملے میں غلطی کھا گیا تو پھر امت میں کون ہے جو غلطی سے بچا ہوا ہو؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہے۔ اس لیے اتباع بھی انہی کا ہونا چاہیے۔ آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی امتی کا حکم اگر آ جائے تو وہ خطا کے امکان سے خالی نہیں ہے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل، سارے کام کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اس سے پہلے وَمِن بَعْدُ، اور اس کے بعد بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا 7-8 سال کا کہ ہرقل کی سربراہی میں عیسائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایران کی مملکت پر عقب سے حملہ کیا اور پے در پے ان کو شکستیں دیتے ہوئے بالآخر پوری ایرانی سلطنت کو انہوں نے تاراج کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر اس دن ملی جس دن جنگ بدر ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ مومن رومیوں کی فتح کی خبر سے خوش ہوں گے، بے نصر اللہ، اور اللہ کی اس مدد سے بھی خوش ہوں گے جو میدان بدر میں ان کو حاصل ہوگی۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں کا برکس نکال دیا اور ادھر مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر نہایت کاری ضرب لگائی جب میدان بدر میں ان کے بڑے بڑے 70 سردار اور شاہ سوار قتل ہوئے
اور 70 کے قریب ہی قیدی ہوئے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے جیسے مستقبل کی یہ خبر کئی سال پہلے دے دی ہے، اسی طرح اللہ پاک کی وہ خبر بھی درست ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہوگی اور اس میں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اگر وہ اچھے کام کرے گا تو جنت میں رہے گا، اگر برے کام کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں رہنا ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے، لیکن اس کا غلبہ رحم سے خالی نہیں، وہ غالب ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومی غالب آئیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، رومی غالب آئے اور ہرقل پھر بیت المقدس میں وہ صلیب رکھنے کے لیے دوبارہ بذات خود وہاں پہنچا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کر رہے تھے، تو انہی دنوں ہرقل بیت المقدس آیا ہوا تھا اور اس نے ابو سفیان کو بلا کر وہ سوال و جواب کیا جو آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور پھر کہا کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان قریب ان کی بادشاہی ہر طرف پھیل جائے گی۔ تو فرمایا اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ رومی غالب آئیں گے تو وہ آ کر رہے، اور جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور آخرت قائم ہونی ہے تو وہ بھی ہو کر رہے گی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کفار و مشرکین اور یہ یہودی اور عیسائی دنیا کے امور کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ایجادات کی ہیں، ہوائی جہاز اور راکٹ تک بنا لیے، چاند پر پہنچ گئے، لیکن اتنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اور عیسائیوں کی بے وقوفی اور حماقت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 جمع 1 جمع 1 1 ہوتا ہے۔ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لو کہ بھئی 1 میں 1 جمع کریں اور پھر 1 جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں، تو وہ کہے گا 3۔ مگر عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 خدا ہیں مگر ان تینوں کو جمع کرنے سے 1 خدا بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی بے عقلی کی بات ہے جو انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تثلیث کا عقیدہ بالکل ہی بے وقوفی پر مبنی ہے، اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم اور آسمانی باپ یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے،
فی ادنى الارض عرب کی قریب ترین زمین میں وهم من بعد غلبهم سيغلبون اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آئیں گے فی بضع سنین چند سالوں میں للہ الامر من قبل اس سے پہلے بھی سارا اختیار اللہ ہی کے لیے تھا وَمِن بَعْدُ اور اس کے بعد بھی اسی کے لیے ہوگا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن مومن خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد سے يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ بہت غلبے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا یہ لوگ دنیا کے ظاہر کا کچھ علم رکھتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.